مجھے پتا ہے میں نے کیا کہنا ہے، میری عمر گزر گئی ہے، 10 سال میرے اس پارلیمنٹ میں گزر گئے ہیں، واللہ میں نے یہاں لڑائی دیکھی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم گھروں سے یہاں لڑنے کے لیے آتے ہیں، جیسے یہ کیمراز بند ہوتے ہیں پھر آپس میں چائے پیتے ہیں. یہ منافقت نہیں ہے؟ ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے ہو، ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہو، اکٹھے جا کے عمرے کرتے ہو، لیکن جب قوم کی بات آتی ہے پھر آپس میں لڑتے ہو. کس کو دکھانے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرو یار. عزت ذلت عمران خان، نواز شریف یا زرداری کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت و ذلتوں کا مالک وہ ہے جس کے 100 نام اوپر لکھے ہوئے. آج وہ بات کرو جو خدا لگتی بات ہو، جو حق لگتی بات ہو. ایبٹ آباد ڈویژن میں جناب چیئرمین صاحب، میں ایک شہید کے گھر گیا ہوں. یہاں چھوٹا بھائی ادھر بیٹھا ہوا تھا، عطا تارڑ صاحب اس وقت نہیں ہے. میں ان کو کہتا ہوں عطا بھائی، میں آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے میری گاڑی میں، اس میں میرا اپنا ذاتی پیٹرول ہے، میرے ساتھ چلیں. کم از کم جن شہیدوں کو میں جانتا ہوں ان کے قبروں پہ میرے ساتھ جائیں. اور میرا آپ سے وعدہ ہے، رینجر کا شہید آپ کا نہیں، میرا بھی شہید ہے، اکٹھے رینجرز کی شہادتوں دعاؤں پہ بھی جائیں گے. لیکن ایبٹ آباد ڈویژن نتھیا گلی کے ٹاپ میں ایک پہاڑی کے سرے پہ ایک نوجوان مبین ملک کی جو شہید ہوا ہے یہاں، اور اس کی جو گولی باڈی پہ لگی ہے وہ آر پار نہیں گئی، اس میں ایک بلٹ وونڈ ہے. اور یہاں لائرز بیٹھے ہیں، مروت بیٹھا ہے پیچھے، مروت صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی لا کے اسٹوڈنٹ ہیں. جب باڈی سے گولی آر پار نہیں جاتی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اٹس اے سنائپر شاٹ. اس کی چھوٹی بچی آیت نور، یقین کریں بہت خوبصورت فرشتے جیسی چھوٹی سی بچی اس کے باپ کے ہاتھ میں تھی، اور اس کی قبر پہ میں بیٹھا اور اس کے باپ کی خالی آنکھیں، کیونکہ اس کا بیٹا یہاں شل پمپ پہ مزدور تھا. کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ وہ بھی تو کسی کا بلاول تھا، وہ بھی تو کسی کا قاسم یا سلیمان تھا یا حمزہ تھا. ایبٹ آباد کا عبد القادر، اس کا چھوٹا بیٹا حزب اللہ، رات کے اندھیرے میں جب آگ ہم نے جلائی، ان کے گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ایبٹ آباد کی سردی کا آپ کو پتا ہے، کھلے آسمان تلے آگ جلا کے ہمارے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کا چھوٹا بچہ حزب اللہ جو مدرسے اور اسکول میں پڑھتا ہے سوال کرتا ہے کہ میرا باپ کیوں مرا؟ آرمی پبلک اسکول میں تو دہشت گرد آئے تھے، یہاں کون آیا تھا میرے بھائی؟ یہاں کون آیا تھا؟ پارلیمنٹ کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سامنے یہاں گولیاں چل رہی تھی. یہاں میں کہا جاتا نہیں مارا تو کس نے مارا؟ Forget about this point that they were the workers of Pakistan Tehreek Insaf. They were Pakistanis, and according to the Constitution of Pakistan, Article 9. Article 9. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج رانا ثناء اللہ نے، رانا صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ دونوں طرف جو شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے. میں پڑھ چکا ہوں. یہ دونوں طرف کے نہیں ہیں، یہ ایک طرف کے ہیں. کاش ہم سمجھ پائیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وقت تم پہ ایسا آئے گا کہ مارنے والا بھی مسلمان اور مرنے والا بھی مسلمان. لیکن میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، میرے چیئرمین صاحب، آپ خود ایک ایسے صوبے سے ہیں جو ہمیشہ مشکلات کا شکار رہی ہے، ایک ایسے شہر سے ہیں جہاں ہمیشہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. مجھے جس چیز کا دکھ ہے بطور پاکستانی، آپ سب میرے بھائی ہیں، میرے کسی سے نفرت نہیں ہے. وہاں جس سیٹ پہ عطا تارڑ بیٹھے ہیں، وہاں میں نے جب 9 اپریل کی رات سپیچ کی تھی، آپ ادھر 170 بیٹھے ہوئے تھے. مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا اس رات؟ تم اکیلے تھے اور یہ 170 تھے. میں نے کہا میں ان کو دشمن نہیں، صرف ایک سیاسی مخالف سمجھتا ہوں، مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن مجھے جس چیز کا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہاں ڈی چوک پہ شہید ہوئے ہیں آغا صاحب، ان کی نہ صرف جان گئی ہے بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا ہے. میں دل کے درد سے یہ کہہ رہا ہوں، ان کو یہ پتا تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے، آنسو گیس چل سکتی ہے، لاٹھی چل سکتی ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن جو گولی ہم نے ان کو ہندوستان پہ چلانے کے لیے دی ہے وہ میرے سینے سے آر پار کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. یہ گولی تو ان لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں دی ہے کہ جو لوگ سری نگر میں مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، یہ گولی پاکستانیوں پہ چلانے کے لیے نہیں، یہ گولی پاکستان اور اسلام کے دشمنوں پہ چلانے کے لیے ہے. اور آج ہم سے بات کی جاتی ہے کہ بتاؤ، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں مڑم شمو پڑھم شم، مار بھی دیا اور میں ہی گناہگار. مغل نیم چی غمونو تا بجارم، مروت سے تو پہ پوئے گی. مغل نیم چی زخمونو تا بجارم، خپل انتقام پپر حرود کران غارم، ز پختون چی لگ دمشم لگ سمشم، دا زری حساب بدر نغوارم.
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. مذاکرات نکل آئے گا عمران خان بھی انشاءاللہ 500 دنوں سے کھڑا ہے. ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگتے. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو اندر رکھ کے ملک چلا سکتے ہو چلا کے دیکھ لو. ہم ایک مطالبہ کرتے ہیں, دی چوک کے خون کا انصاف چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. مجھے بھی ساتھ عمران خان کے اندر ڈال دو. 78 دنوں تک رہا ہوں میں. خواجہ صاحب نے کہا نا, میں اس بات سے اگری کرتا ہوں. خواجہ آصف نے کہا کہ عزت سے جیل گزارنی چاہیے. 78 دن تک رہا ہوں. ایک ایسے آدمی کا پوتا ہوں جس نے پاکستان بنایا تھا, اس آدمی کے ساتھ جیل کا دکھ نہیں. جس کوٹلی میں 6x8 میں ممتاز قادری کو آپ نے رکھا اس میں رہا. دیکھیں خدا لگتی بات کریں, یہ پاکستان مغربی پاکستان والوں نے نہیں, مشرقی پاکستان والوں نے بنایا تھا, بنگالیوں نے بنایا تھا. ہم ان کو سیکنڈ درجے کے سٹیزن سمجھتے تھے. ہم ان سے بات کرنا توہین سمجھتے تھے. ہم سمجھتے ہیں یہ لڑ نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں سول سروس نہیں چلا سکتے. وہ جیت گیا, ہم نے اس کو حکومت دے دیتے. حکومت کیا ہو جاتا. ہاں غیر ملکی سازشیں ہوئیں. جب 16 دسمبر 2014 ہو رہا تھا, جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم, آپ بھی ذمہ دار عہدے پر ہیں, آپ کے دل میں بھی درد ہے ملک کا. اس واقعے سے چند دن پہلے انڈین سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوال نے آن ریکارڈ کہا تھا ہم اس پاکستان کو سبق سکھائیں گے, ہم ان کو تکلیف دیں گے. شہریار بھائی بیٹھے انٹیریئر منسٹری چلائی, ان کو ان چیزوں کا پتہ ہے. کیا ہمیں وہ دکھ وہ درد محسوس ہوتا؟ ہاں آنکھوں سے آنسو چلے جاتے ہیں. لیکن وہ مائیں کہتی ہیں ہمارے بچوں کو شہید مت کہو. ہم نے ان کو اسکول شہادت کے لیے نہیں, ان کو اسکول کے بیگ پیچھے باندھ کے بھیجا تھا. انہوں نے انجینئر بننا تھا, انہوں نے ڈاکٹر بننا تھا, انہوں نے آپ کی کرسی پہ بیٹھنا تھا. جناب چیئرمین صاحب, ان کو اس چھوٹی سی عمر میں معصوم شہیدوں کو, یہ صرف ایک شہادت نہیں ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں. چیئرمین صاحب, غیرت ہے بڑی چیز جہان تگدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ ہندوستان نے ہمارے منہ پہ تھپڑ مارا تھا کہ تمہارے گھر میں گھس کے تمہارے بچوں کو شہید کر سکتے ہیں, آدھا ملک بھی توڑ سکتے ہیں, شہید بھی کر سکتے ہیں, اور تم لگے رہو آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے. To cut the long story short, ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے. چلیں اس پہ ایک بات کر کے پھر اسی مذاکرات والی بات پہ آتے ہیں. بڑی ہائیبرڈ کی بات ہوتی ہے. وہ میں نے ادھر سے شروع کی تھی بے نظیر صاحبہ کے پاکستان آنے کے. میں نہیں کہتا کہ ہم 100% کوئی ایسی, میں کہتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے ہیں, ہم سے غلطی نہیں ہوئی. لیکن ہم نے اگر غلطی کی ہے تو 2011 کے بعد کی ہوگی. جناب رانا ثناء اللہ صاحب 30 اکتوبر کے بعد شاید کی ہو. 1988 میں جب بے نظیر وزیر اعظم بن رہی تھی, آپ مجھے بتائیں اس کے 2 سال بلکہ 18 مہینے ٹو بی ویری ایگزیکٹ, وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ آئی جی آئی جب بنی ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ حمید گل صاحب از آن ریکارڈ کہ اس میں جب اسامہ بن لادن کا پیسہ استعمال ہوا بے نظیر کے خلاف, کیا وہ ہائیبرڈ رجیم نہیں تھی کیا؟ یہ آج کی کہانی تو نہیں, 100 برسوں کی داستان ہے جناب چیئرمین صاحب. 3-4 چیزوں کا بڑا دکھ ہے مجھے. میں کبھی پیپل پارٹی کا ورکر سپورٹر نہیں رہا. آج بھی میں کہتا ہوں مجھے بڑا عجیب لگتا ہے, صدر آپ کا بیٹھا ہے, چیئرمین سینٹ آپ کا بیٹھا ہے, چاروں گورنر آپ کے بیٹھے ہیں, 16 مہینے آپ ادھر اقتدار میں بیٹھے رہے, آج بھی آپ ان سیٹوں پہ ہیں, آج بھی آپ رونا روتے ہیں. آ جائے ادھر ہمارے ساتھ اور ایک جنون اپوزیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. تیری رہزنی کا گلہ نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. میرے چیئرمین صاحب, ہم معاملات کو سلجھانے والے لوگ ہیں. میں جس علاقے سے ہوں, بچپن میں لوری میں ہمیں بندوق اور تلوار سکھائی جاتی ہے. زخشال تورا پلاس کفن پغاڑا برا پاسم کہ خبر شم چ پختون دچا غلام شو. میں خوشحال خان خٹک قبر سے ہاتھ میں تلوار اور کفن پہنے نکلا ہوں گا اگر مجھے یہ پتہ لگا کہ پختون یا مسلمان کسی کا غلام بن گیا. لیکن ہم آپس میں لڑ کے جیت بھی گئے تو کس سے جیتیں گے؟ لاش تو پاکستانی کی گری ہے نا. اگر ادھر انیس ستی کی گری ہے اسلام آباد میں سب جگہوں پہ گیا ہوں. وہ اپنی ماں کو یہ کہہ کے گیا تھا چیئرمین صاحب کہ میرے لیے دعا کرنا, میں اپنے لیڈر کو آزاد کرنے نکلا ہوں.
آپ کے بھی لیڈر کے لیے لوگوں نے اپنے آپ پہ آگ لگائی تھی, خودکشیاں کی تھی جناب, حالانکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے. لیکن میرے بھی لیڈر کے لیے مرتے وقت انہوں نے خون سے قیدی نمبر 804 لکھا ہے. لک ایٹ دا کمٹمنٹ آف دا لیول آف دا ورکرز آف پاکستان تحریک انصاف. عمران خان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا. میاں صاحب کا گرا اپنی جگہ درست ہے. جب میاں صاحب نے فرمایا کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ قدم بڑھاؤ میاں صاحب ہم تمہارے ساتھ ہیں, لیکن جب مشرف کا آہنی ہتھوڑا چلا, ظلم ہوا, ایمرجنسی قائم ہوئی, میاں صاحب نے دیکھا تو محدود چند لوگ تھے, ایک جاوید ہاشمی تھا, اس کو بھی پھر آپ نے پراپرلی اون نہیں کیا. لیکن یہ کیا کہیں, ہمارا بھی اسی طرح کا درد ہے. ایسا نہ ہو جو کھڑے تھے اس طرف کل کو پھر وہ پیچھے ہی کھڑے رہے اور جو نکل گئے تھے وہ پھر آگے بیٹھے ہوں. ہوتا ہے, سیاست میں ہوتا ہے حضور. لیکن واللہ ہم نے عمران خان کے لیے نہیں کیا, ہم نے اپنی کمٹمنٹ, اپنی غیرت, اپنی انا کے لیے کیا ہے کہ کل کو کوئی اسد قیصر کو, وہ جو آپ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا, سلجھو آدمی, آپ سے ہمیشہ بات کرتا تھا, ہماری جماعت سے گالی سنتا تھا, اس کو جب آپ نے اٹھا کے اپنے ہی میدان میں آپ نے جیل میں ڈالا تو اس نے صرف عمران خان کے لیے نہیں, اپنی خودی, اپنی انا, اپنی غیرت کے لیے کیا کہ کوئی اسد قیصر کو یہ نہ کہے کہ ثوابی کا بیٹا بک گیا یا ڈر گیا, کوئی شہریار خان افریدی کو یہ نہ کہے کہ کوہاٹ کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا, کوئی نثار جٹ کو یہ نہ کہے کہ پنجاب کا بیٹا ڈر گیا یا بک گیا. اور یہ کوئی مجھے نہ بتائے کہ پنجابی خدا نخواستہ بزدل ہیں یا نکلتے نہیں ہیں. اس لیول کی فستائیت آپ پختونخوا میں کرو, یا ابھی کوئی نہیں نکلے گا. ہم نے تو سنا تھا کہ مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں, یہ کیسی سانجی مائیں بہنیں ہیں؟ جب میری اور آپ کی ماں ریحانہ ڈار کے سر سے دوپٹہ چھینا گیا اور اس کو کھینچا گیا تو پھر سیالکوٹ کے ساتھ پورا پاکستان کیوں نہ رویا, اور آپ کیوں نہ روئے؟ آپ کی تو جماعت ہی خواتین کے حقوق پہ بنی ہے حضور. 22 نومبر آخر میں آتا ہوں, مذاکرات. 16 فروری کو میں, عامر ڈوگر چیف ویپ صاحب, اور ہمارے ساتھ سردار لطیف کھوسا صاحب آج نہیں ہیں ایوان میں, ہم 3 لوگ عمران خان سے ملنے گئے. یہ بات بڑی اہم ہے. میں گورنمنٹ بینچز جو مجھے سن رہے ہیں, صاحب رائے لوگ, بوٹ والے نہیں قلم والے, سب سے مخاطب ہوں. چلے بوٹ والی بھی ڈال دیں, سب سے مخاطب ہوں. 16 فروری کو الیکشن ہوئے صرف 1 ہفتہ ہو چکا تھا. میں, عامر ڈوگر اور سردار لطیف کھوسا عمران خان صاحب سے ملنے گئے. میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی تھیں. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کرسی پہ کون بیٹھتا ہے, مجھے اس سے غرض ہے کہ ملک آگے چلے. اس وقت آپ کی حکومت نہیں بنی تھی, ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا, کہ کون بیٹھے گا. فارم 47 کی روشنائی ابھی کچی تھی, فارم 47 ابھی خشک نہیں ہوا تھا, اس پہ دوسرا رنگ چڑھنے کے قریب تھا. خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب, آپ نے پچھلے سال 2022 رمضان میں زمان پارک میں آپ سے ایک میڈیا پرسن نے پوچھا کیا فتح مکہ کی بات کرتے ہیں, کیا آپ آج بھی فتح مکہ ماڈل پہ کھڑے ہیں؟ میں نے جب یہ بات کی تو کیا اپنے کیا پرائے سارے میرے پیچھے پڑ گئے. اور یار آپ مجھے عمران خان سے وفا مت سکھاؤ. آپ جب اور جماعتوں میں بیٹھ کے جی بھٹو کہتے تھے, اور جب میاں صاحب آوے کہتے تھے, علی محمد عمران خان کے ساتھ تب بھی کھڑا تھا, آج بھی کھڑا ہے, اور انشاءاللہ بعد میں بھی کھڑا ہوگا. میں جو بات کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ عمران خان نکلے, ملک آگے جائے. میں نے خان صاحب سے کہا آپ کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. میں فتح مکہ ماڈل پہ کھڑا ہوں, اور فتح مکہ ماڈل کا کیا ہے کہ جیت کے بعد انتقام نہیں, عام معافی. لیکن اس کو عام معافی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں دے سکتے تھے جس نے کسی کا خون بہایا. وہ تو قصاص کی بات ہے, وہ تو عدالت کی بات ہے, سیاسی انتقام نہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات عمران خان صاحب نے کی, جو میں نے جب کی تو پھر مجھے میرے اپنے پڑ گئے, اور پھر آپ کے بھی یار لوگ پڑ گئے, اور وہ دوسرے بھی پڑ گئے, اور سارے پڑ گئے. خان صاحب نے کہا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. انہوں نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کر کے اپنے ملک کو آگے لے گیا. بلکہ ان کے الفاظ ٹو بی ایگزیکٹ کوٹ اینڈ کوٹ یہ تھے کہ ویسٹ نے, عمران خان صاحب نے کہا کہ ویسٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا کے فتح مکہ ماڈل کو لے کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا, اور دیکھو ویسٹ آج کہاں چلا گیا اور ہم کدھر کھڑے ہیں. میں نے 12 کی یہ بات کی الیکشن کمیشن کے بعد. دوستوں کو یاد ہوگا اگر ادھر کوئی ہیں, الیکشن کمیشن کے بعد میں نے کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن, تو ریکنسیلیشن پہ تو زور دیا کہ علی محمد کہتا ہے ریکنسیلیشن.
میں نے ٹروتھ پہلے کی ہے، پہلے ٹروتھ دین ریکنسیلیشن. سچ بولنا پڑے گا. 2 منٹ اور. 22 نومبر، یہ فیکٹس آپ کے سامنے آنے چاہیے، پوری قوم سن رہی ہے. 22 نومبر کو ہمیں ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے جناب عمران خان صاحب سے ملنے بھیجا. ہمیں نہیں ملنے دیا. میں تھا اس میں، چیئرمین گور تھے اس میں، سیکرٹری جنرل راجہ تھے ہمارے، راجہ صاحب اس میں، ہمارے ساتھ رؤوف حسن صاحب اور سردار لطیف کھوسا. ہمارا کام کیا تھا؟ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ کہنا تھا کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو آپ ملتوی نہ کریں، ختم نہ کریں، صرف آن ہولڈ کر لیں، اسلام آباد کی پریفری میں کہیں بٹھا دیں تاکہ گفتگو جو چل پڑی ہے وہ گفتگو کسی انجام تک پہنچ سکے. ہمیں ملنے نہیں دیا. اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرے سیاسی لوگوں. کون ہے جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے؟ کس کو پتا تھا کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں؟ کون چاہتا تھا کہ ڈی چوک پہ خون بہے؟ ہم تو ساری لیڈرشپ عمران خان کو اس پہ کنونس کرنے گئی تھی کہ خان صاحب باہر بیٹھ جاتے ہیں فی الحال، اور موقع دیں مذاکرات کو کہ شاید آپ نکل آئے، سیران نکل آئے اور مینڈیٹ کی واپسی کا کوئی سسٹم ہو. بڑا میرے پہ سوال ہوتا ہے تم کدھر تھے؟ 25 کو میں اڈیالہ کے قریب روڈوں پہ تھا، ایک نامعلوم گاڑی میں جو میری اپنی ذاتی ہے، ایک ڈرائیور کے ساتھ پولیس کے نرغوں میں سے پیچھے بیٹھے میں نکل رہا تھا. اس دن مجھے کالی شیشوں کی گاڑی کا ذرا افادیت کا اندازہ ہوا. پولیس والوں کے بیچ میں سے پہنچ کے میں اڈیالہ پہنچا. یہاں رانا صاحب نے کہا نا کہ اجازت دی گئی تھی. رانا صاحب علی کو اجازت نہیں ملتی، کیونکہ کسی کو پتا ہے کہ علی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، اپنے لیڈر کو بغیر لڑے بغیر خون بہائے نکلوانا چاہتا ہے. اس دن گوہر صاحب کو بھیجا گیا اندر، سیف صاحب کو بھیجا گیا اندر. علی محمد پھر بھی 2 گھنٹے اڈیالہ کے باہر بیٹھا رہا، اور اس کے بعد 5-6 دفعہ میں گیا ہوں. مجھے نہیں ملنے دیا جاتا کیونکہ ہم چاہتے ہیں یہ خون بہنا بند ہو، یہ لڑائی مار کٹائی بند ہو. آپ بات کریں اور نکلے اس جنجال سے، اس مصیبت سے. عمران خان بھی سیوان میں آئے، میاں نواز شریف بھی آئے. اور اب آخری بات کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، ہم سکول گوئنگ تھے، ہم سکول گوئنگ تھے جب میاں صاحب وزیر خزانہ تھے. بلاول صاحب اپنی ماں کی گود میں جیل کے آگے بیٹھے رہتے تھے. نسل جوان ہو گیا. آج بلاول کی خود شادی کی عمر ہے، اس کی ماشاءاللہ جو سسٹر ہیں ان کی ماشاءاللہ اب بچے ہیں. اتنا وقت گزر گیا بیچ میں. میاں صاحب کی اپنی بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی، عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے. ایک نسل جوان ہو گئی، دوسری شادی کی عمر تک پہنچ گئی. لیکن پاکستان میں میوزیکل چیئر ختم نہیں ہوا، لڑائیاں ختم نہیں ہوئی، آپ کی ہائیبرڈ رژیم ختم نہیں ہوئی. آپ کی لوگوں کو یہ ایک فیصلہ کر لو کہ پاکستان کو چلانا ہے تو پارلیمنٹ سے چلانا ہے. راول پنڈی اگر جانا ہے تو صرف کسی کی دعا یا تقریب میں جائیں، کسی سے اشارے مشارے نہ لیں، اپنے اللہ سے اشارے لیں، اپنے اللہ کے حکم پہ آئیں، عوام کی طاقت سے آئے، عوام کی ووٹ سے آئے، اور ان کو بھی بتائیں جب تک آپ اپنے آخری بات آپ اپنے آئینی رول میں ہوں گے، جب تک آپ اپنے آئینی رول میں ہوں گے، جب تک آپ بارڈرز کی حفاظت کرتے ہیں، جب تک آپ ہندوستانی سانپوں کو کچلتے ہیں، ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں. لیکن جب آپ ہمارے اپنے ملک میں ہمارے بچوں کے سر کچلے جاتے ہیں، پھر ہمیں دکھ ہوتا ہے، پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر ہم سوال کرتے ہیں. اور جب سوال کرتے ہیں تو اپنی شہر مردان میں پھر آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ، اور کیا صرف ہم پہ لگے، آپ پہ نہیں لگے؟ تو جناب 70 سال کی ہو گئی یہ لیڈرشپ. عزتیں بھی دیکھ لیں، جیلیں بھی دیکھ لیں، ملک سے دربدر ہونا بھی دیکھ لیا. 70 کے بعد یا 60 کے بعد تو پھر اللہ ہی یاد آتا ہے. میاں صاحب 70+، زرداری صاحب 70+، عمران خان صاحب 70+، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی 70 کے قریب ہوں گے شاید. میری تجویز ہے، مجھے پتا ہے میری بات صدا بصہرا ہوگی، لیکن محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. تینوں بڑے لیڈر آئیں، پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں. مل کے حکومت نہیں بنائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے. پیپلز پارٹی نون لیگ کا آپس میں ایک نظریاتی اختلاف رہا ہے، ہمارا آپ دونوں سے نظریاتی اختلاف رہا ہے، لیکن اس پہ تو اختلاف نہیں، اس پہ تو اختلاف نہیں، نہ قائد پہ اختلاف، نہ اس جھنڈے پہ اختلاف، نہ آئین پہ اختلاف، نہ اللہ پہ اختلاف، نہ قرآن پہ اختلاف، اور نہ اس بات پہ اختلاف کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا پاکستان کا مطلب کیا. تو پھر اس کا مطلب ہے اگر اس کے آگے کوئی اختلاف ہوگا تو پھر وہ انا کی جنگ ہوگی.
پھر وہ ذاتی اختلاف ہوگا، جس طرح ہمارے پختونخوا کے غفار خان بابا فرمایا کرتے تھے کہ خدمت میں تو کوئی اختلاف نہیں، اختلاف تو خود غرضی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ آئیں، صرف 15-20 سیکنڈ آپ آئیں، عمران خان صاحب کو بھی باہر آنے دیں۔ میں اس کو جانتا ہوں، درویش ہے، مر جائے گا لیکن جھکے گا نہیں، اس کو مرنے نہ دیں۔ اثاثہ ہے ملک کا، لیاقت علی خان اثاثہ تھا، بھٹو صاحب اثاثہ تھے، بے نظیر شہید اثاثہ تھی، میاں صاحب بھی بڑے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں۔ جج، جرنل، بیوروکریٹ، انجینئر، ڈاکٹر روز پیدا ہوتے ہیں، لیڈر سالوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کو گولیاں تو مت مارو یار، اس کو گولیاں تو مت مارو یار، اس کو شہید تو مت کرو یار، اس سے قوم کو فائدہ لینے دو یار۔ عمران خان، میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، اس ملک نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، آپ کہیں نہیں۔ طاہر صاحب نہ پی ایم ہاؤس میں نہ صدر ہاؤس میں، آپ پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیے، تینوں بڑے لیڈر بیٹھیں اور اس کے بعد اس کو وسیع کریں۔ میں پہلے تین کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ جماعت جو ملک کو وزیر اعظم دے سکتی ہے وہ پہلے بیٹھے اور پھر اس کو پھیلائیں۔ اس میں مولانا صاحب کو، حافظ نعیم صاحب، حافظ نعیم صاحب کی بات کر رہا ہوں، حافظ نعیم صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں چکزئی صاحب، اس میں مینگل صاحب یہاں سے استعفیٰ دے کے گیا ہے، اس کو مناؤ یار، وہ پہاڑوں میں گیا ہے، ایک اکبر بگٹی کافی ہے پہاڑوں میں شہید ہونے کے لیے، بس کرو یار، اور شہادتیں نہیں چاہیے بلوچستان کی پہاڑیوں میں۔ اختر مینگل سے بھی بات کرو یار، اور یہاں ایم کیو ایم سے بھی بات کرو، کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے، اس وقت نہیں ہے فاروق بھائی، لیکن فاروق بھائی کے وہ شعر مجھے آج بھی یاد ہے، شاید آج میں نے بولنا بھی تھا کہ میرے لہو سے وضو، پھر وضو پہ وضو، زبانے ڈرا ہوا ہوں تیری نواز سے میں، آؤ ادھر بیٹھو، اور پھر یہ شعر انشاءاللہ پورا ہوگا کہ امید ابھی کچھ باقی ہے۔ ایک بستی بسنے والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو۔ امید ہے ایسی بستی کی، جناب چیئرمین صاحب جلدی نہیں، امید ہے ایسی بستی کی جہاں ظلم کا کاروبار نہ ہو، جہاں جینا بھی آزار نہ ہو۔ امید ہے ایسی بستی کی جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ جناب قادر پٹیل صاحب، چیئرمین صاحب، کاش یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت سارے اشعار کہے، سارے درست تھے، ایک کی تصحیح میں کر دوں گا، وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا، وہ تھا کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن سے رستے بنا لیے۔